दुरानी साहब, सबसे पहले ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्ट आई और इसमें ये जो इंकशाफात हुए, मैं तो ये जानना चाहूंगी कि एक ऐसा मुल्क जिसमें उबूरी हुकूमत हो, जिसे दुनिया तस्लीम ना करती हो, उसके पास ये डॉलर मौजूद हैं और वो बाकायदा तौर पर मावनत भी कर रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। जी, वजह यह है कि इस वक्त तालिबान बहरहाल आइसोलेशन का शिकार है और शायद वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं और जरूरत इस बात की है कि उनके साथ एंगेजमेंट रहे। वजह यह है कि अगर वो डिसएंगेज रहते हैं, जैसे कि 9/11 से पहले जब तालिबान का डिस्पेंसेशन था, तो उस वक्त भी वो आइसोलेशन का शिकार थे और उसने अफगानिस्तान में उनको ये एक तरह से खुल खेलने का मौका दिया और जो फिर 9/11 की सूरत में हमारे सामने पेश आया। तो मेरा इस सिलसिले में तकरार रहेगा कि हमें एंगेज रखना चाहिए और इससे फिर उम्मीद रखनी चाहिए कि क्या होगा। तो इस मामले में जो आपने जिक्र किया कि ये 43,000 पर मंथ, ये सिर्फ नूर वली मसूद की फैमिली के लिए है, ये सारे तालिबान के लिए नहीं है, जो सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। और इसमें ये सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट असल में तसलसल है, ये पिछले 6 महीनों की है, यानी जुलाई से दिसंबर तक लास्ट ईयर। और ये पीरियडिकली अंडर 1267 कमेटीज ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ये बाउंड है कि वो पीरियडिक रिपोर्ट सस्पेंड पेश करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। सही। तो इसमें जो पेश हुआ है, तो वो बातें जो सामने आई हैं वो असल में तसलसल हैं, इसमें कोई नई बात नहीं आई है, क्योंकि टीटीपी को बहरहाल अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको अपने आइडियोलॉजिकल कजन समझते हैं और अब शायद समझते हैं कि इट्स द पे बैक टाइम फॉर देम, क्योंकि टीटीपी ने उनको मदद की है जब अमेरिकी और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान। लेकिन सर, सवाल तो ये होता है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत है, इट्स नॉट बैक्ड बाय अमेरिका और नेटो। ये तो वो हुकूमत ही नहीं कि जब पाकिस्तान के अंदर हमले होते थे जिसमें एनडीएस और रॉ मुलविस था। अब ये किसके कहने पर किए जा रहे हैं? देखिए, उनके अपने भी तो टीटीपी का भी तो एजेंडा है ना, वो चाहते हैं कि जो फॉर्मर फाटा है उसको दोबारा से उसकी पुरानी हैसियत पे बहाल किया जाए। और उनका असल वो है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि फाटा में अगर वो अपनी जो पिछली सूरत में अगर कायम रहता तो वहाँ शायद ये अपनी कोई खिलाफत कोट एंड कोट कायम कर सकते थे। ये बहरहाल उनका स्क्यूड व्यू है, उसको जरूरी नहीं है कि कोई हैसियत हो। टीटीपी बजाते खुद जो है कोई रोल मॉडल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और ना मैं समझता हूँ कि टीटीपी के पास कोई गवर्निंग स्पेसेस हैं, बावजूद इसके कि वो हमले करते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारे जो है ऑफिशियल्स पे और सिविलियंस पे। लेकिन उन्होंने टेरर तो फैलाया, लेकिन उन्होंने फेवर जो है वो गेन नहीं किया अमंग द मासेस। वो लोगों की आवाज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो उनकी तर्जुमानी नहीं करते हैं। तो ये टेरर जाहिर है उसकी कोई लंबी जिंदगी नहीं होती। और इस सिलसिले में जो इस वक्त उन पे जो प्रेशर है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, यकीनन उसके नताइज भी सामने आएंगे और मुस्बत नताइज आएंगे, और मैं समझता हूँ ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये नताइज आएंगे। आपने इब्तिदा में कहा कि इंगेजमेंट की जरूरत है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि, और जाहिर है कि टीटीपी की कोई सपोर्ट नहीं है उन इलाकों में भी जहां पर वो मुस्तकिल अटैक करते हैं। और हमने देखा कि पूरे 2024 में भी अगर आप देख लें कि जिस तरह से अमन के लिए लोग निकलते हैं बाहर, आम आवाम जो निकलती है, कि उनको इस किस्म की जो है वो टीटीपी या जो दहशतगर्दी है वो बिल्कुल कबूल नहीं है। लेकिन इसी रिपोर्ट में जो नए तरबियती कैंप्स हैं कुन्नड़ में, खोस्ट में, नंगरहार में, ये जो बनाए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अफगान तालिबान के साथ एंगेजमेंट आप ये कह रहे हैं, ये एंगेजमेंट तो हम पहले भी कहते आए हैं, उनको बताते आए हैं कि आपकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और हमेशा जवाब ये मिला कि टीटीपी आपका अपना मसला है, इसको या आप ही के लोग हैं, आप इनसे खुद बात करें। सो हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड देन? देखिए, इसमें इनको हमें जरा कुछ डिफरेंशिएट करना होगा। हमारा जो एतराज अफगान तालिबान के साथ है उन टीटीपी के एलिमेंट्स के साथ हैं जो अफगानिस्तान में शेल्टर लिए हुए हैं और वहां से अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके यहाँ हमला करते हैं, और उन हमलों में अफगान तालिबान भी शामिल होते हैं। तो हमारा एतराज उस पर, जो टीटीपी के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो तो पाकिस्तान का हेडेक है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कभी उस मामले में अफगान तालिबान से बात भी नहीं की।
ہے. اور ایک اور چیز جو ٹریننگ کیمپ نئے ٹریننگ کیمپ نہیں ہے, یہ آلریڈی وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں, ننگرہار میں, پکتیکا میں اور لاگر میں, یہ پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں سیکورٹی کونسل نے کوئی نیا انکشاف نہیں کیا. اور جہاں تک انگیجمنٹ کی بات ہے, وہ انگیجمنٹ میں انٹرنیشنل انگیجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یو این سیکورٹی کونسل جو ہے اس کو پریشر مینٹین رکھنا پڑے گا افغان طالبان پہ. اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو گے تو اس میں ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا اور وہ ڈینائل موڈ میں رہیں گے. جب آپ ان کو پروف کرتے رہیں گے کہ دیکھیے یہ جو ہے یہ حملے مثلا کرمان میں جو ہے آئی ایس کے پی نے کیے, وہ they were based in افغانستان. ماسکو میں جو حملے ہوئے they were based in پاکستان. in افغانستان باجوڑ میں جو حملہ ہوا وہ مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں, تو وہ آئی ایس کے پی کے لوگ تھے. تو اگر یہ حملے پاکستان, ایران, افغانستان, ازبکستان, تاجکستان میں ہو سکتے ہیں تو یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں. تو سر پھر امریکہ کیوں خاموش ہے؟ مطلب نئی جو انتظامیہ ہے ٹرمپ, وہ بھی دہشت گردی کے حوالے سے بڑا کنسرن رکھتی ہے, لیکن ہمیشہ پاکستان کو اس نظر سے تو وہ دیکھتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ جب وہ بھارت سے بھی ملتے ہیں تو جو آپ اخذ کر سکتے ہیں ان کی دہشت گردی کے متعلق جب بھی بیانات ہوتے ہیں کہ ایز اف یو نو وی آر سم سورٹ آف نیشن جہاں پہ دہشت گردی پنپتی ہے, لیکن ان کو افغانستان نظر نہیں آتا جہاں سے انہوں نے انخلا کیا کہ وہ پاکستان از اے وکٹم ناؤ. دیکھیے امریکی تو اپنی جان چھڑا کے چلے گئے, تو لہٰذا ان کی پرائرٹی لسٹ میں افغانستان فگر نہیں کرتا. یہ افغانستان کو تو اس وقت جو ہے ڈیل کر رہے ہیں وہ افغانستان کے امیڈیٹ نیبر اور رشیا ڈیل کر رہے ہیں, اور ورنہ تو یہ صورتحال اور بھی خراب ہو جاتی ہے. اس وقت افغانستان میں جو پاورٹی کا گراف ہے 97% ہے, اس میں تقریباً 52% افغانی ایسے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے ریجن کے لیے. صحیح, وہاں سے لوگ اگر اقتصاد جو ہے اور خراب ہوگی تو لوگ ملک چھوڑیں گے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے ملین جو ہے وہ پاکستان کا رخ کریں گے, کیونکہ پاکستان از دا فیوریٹ ڈیسٹینیشن فار دا افغانس. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارے کنسرن ہے. امریکی جو ہے اس وقت اس معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہینڈز آر فل. پہلے جب بائیڈن ٹائم تھا تو اس میں یوکرین پہ تھا, پھر یہ غزہ کا ہو گیا. اب ٹرمپ صاحب آئے ہیں, ٹرمپ صاحب جو ہے ان کے بارے میں کوئی حتماً کچھ کہنا وہ بڑا مشکل ہے. اور جب انہوں نے اب مودی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے جس طرح کا بیان دیا ہے, وہ صاف لگتا ہے کہ اس میں وہ انڈیا اس معاملے میں کافی انگریس کر چکا ہے امریکن سسٹم کے اندر. تو ہمیں یہ ذرا بھگتنا پڑے گا, اور یہ ہے کہ اب وہ والے دن چلے گئے جب ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو درانی صاحب آپ کیا اس کو رول آؤٹ کریں گے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں, خصوصاً کیونکہ ہمارے یہاں چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے حوالے سے چائنیز کو بھی بڑا ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس سب سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اینڈ مے بی دے آر ایکسپلائٹنگ دا ٹیررسٹ ان افغانستان. جی بالکل ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور ٹی ٹی پی کو جو انڈین اسسٹنس ہے وہ تو بہت اب تو آلموسٹ اوپن سیکرٹ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کو تھرو افغان پراکسی کرتے رہے ہیں, تھرو آؤٹ سپورٹ کرتے ہیں, 2007 سے آن ورڈز کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی والوں کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, لیکن افغان پراکسیز کو انڈیا نے یوز کیا, ماضی میں بھی یوز کیا ہے اور اب بھی یوز کر رہے ہیں. اوکے, تو اب یہ جو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے جس میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ بھی جائیں گے, اور یہ 2 مرتبہ جایا جائے گا, ایک پہلے ذرا ماحول کو سازگار کرنے کے لیے, اس کے بعد باقاعدہ بات کرنے کے لیے. یو ریئلی تھنک کہ پروونشل گورنمنٹ کین پلے اٹس رول, اور وہ زیادہ بہتر طور پر, کیونکہ ظاہر ہے ان کا بارڈر لگتا ہے افغانستان سے, اور معاملات کو بہتر کر سکتی ہے وہ؟ میرے خیال میں اس معاملے میں جو ہے نیشنل کنسنسس ہونا ضروری ہے. یہ فارن افیئرس ہیں, اس کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے, تو I'm sure ان کی جو بیانات سے جو لگ رہا ہے, بہرحال وہ اس میں الٹیمیٹلی جو فارن آفس کی ایڈوائس ہے دیٹ شوڈ پریویل. اور جو معاملات ہمارے افغان طالبان کے ساتھ, اس عبوری حکومت کے ساتھ اور زیادہ میں کہوں گی
سخت ہوتے چلے گئے یا خراب ہوتے چلے گئے؟ آپ سمجھتے اس میں ایک رول یہ بھی تھا کہ جب ہم نے، آپ کو یاد ہوگا نگراں سیٹ اپ جب تھا کہ غیر ملکی تارکین وطن کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور بہت لوگوں کو واپس بھیجا گیا تھا، وہ بھی ایک ناراضگی کا باعث ہے؟ دیکھیے وہ لوگ گئے تھے جو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے، وہ ایلیگل تھے. وہ اس طرح کا ایلیگل دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو وہ ایلیگل ہوتا ہے، وہ ڈپورٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں کوئی بحث لا حاصل ہوگا اور اس کے لیے کوئی انٹرنیشنلی بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جی درانی صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. سو اف یو لک بیک، جب یہ تمام تر ڈیل ہو رہی تھی دوحہ کے اندر، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اینٹیسپیشن ریگارڈنگ افغانستان ذرا مس کیلکولیٹ ہم نے کیا، اینڈ پرابلی وی شوڈ ہیو آلسو ڈن سم سورٹ آف این اکارڈ اوور دیئر، کہ جس کے تحت ہم ٹی ٹی پی کی بات کرتے؟ ہم اکارڈ کس کے ساتھ کرتے؟ طالبان کے ساتھ کرتے. ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ. ان کے ساتھ جو ہے اس وقت اگر جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ پاور پلے ہے. افغان طالبان کو پاور مل گیا، وہ ٹی ٹی پی نے کہا اوکے ہمارے وعدے نعرے ہو گئے، اور اب ٹی ٹی پی اس کو جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس اے پے بیک ٹائم، اور افغان طالبان اس میں ان دا نیم آف پشتون والی، جو کہ رانگ ہے، کیونکہ افغان طالبان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں انہوں نے پاکستان میں قتل و قتال کیا ہے، وہ انوالو ہیں، تو ایسوں کو انڈر پشتون والی کورٹ جو ہے پناہ نہیں دی جا سکتی. تو اس سے یہ بڑا مس یوز ہو رہا ہے. اس میں نہ وہ پشتون کارڈ کھیل پا رہے ہیں افغان طالبان، اور نہ ہی اسلامک کارڈ کھیل پا رہے ہیں. تو وہ شیئر پاور پلے ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اب یہ ان کو میں تو یہ کہتا رہا ہوں، اگرچہ ہمارے افغان طالبان دوست برا مناتے ہیں، کہ ابھی ان کو آداب حکمرانی جو ہیں وہ ابھی نہیں آتے، وہ اب تک ملیٹنسی موڈ